ابی مرثد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا. صحیح مسلم میں یہ حدیث. قبرستان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ قبروں پہ بیٹھو. قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، اسی لیے قبرستان میں مسجد بنانے سے منع کیا گیا ہے. البتہ یہ کہ ایسی کوئی جگہ جو قبروں سے فاصلے پر ہو، ہٹ کے ہو، اور وہاں نماز پڑھنے سے قبر کی طرف رخ کرنے کا شک اور شبہ نہیں پڑتا، اس صورت میں جائز. یہ ممانعت اس لیے کی گئی کہ یہ شبہ نہ ہو جائے کہیں دیکھنے والے کو کہ یہ آدمی تو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والے کی نیت یہ نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ شک اور شبہ والے ہر دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو نیت صحیح ہے، بھائی تم فلاں کام کیوں کر رہے ہو؟ میری نیت تو صحیح ہے. ارے بھائی نیت تو صحیح ہے، لیکن دیکھنے والا کیا اندازہ لگائے گا؟ نیت تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے، اس سے کسی کو کیا غرض؟ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں. اب آپ ظاہری طور پہ ایک نامناسب بیکار غلط کام کر رہے ہیں جو حرام نہیں ہے لیکن اچھا نہیں ہے، آپ کی نیت صحیح ہے، لیکن دیکھنے والا اس سے اچھا اثر نہیں لیتا، اس سے منع کیا ہے. یہی معاملہ نماز پڑھنے کا قبرستان میں ہے. یعنی قبر کو سجدہ کرنا تو حرام ہے، کفر ہے. یہ شخص قبر کو سجدہ نہیں کر رہا، لیکن دیکھنے والا اس سے شبہ میں پڑ جائے گا، اس لیے منع کیا کہ قبرستان میں نماز ہی نہ پڑھو تاکہ شک اور شبہ ہی کسی کو نہ رہے. اور قبرستان کا ادب بیان کیا کہ قبر والے کا ادب یہ ہے کہ قبرستان میں کسی قبر پر بیٹھنا، جوتے پہن کے چلنا، قبروں کے اوپر چلنا، یہ عام رواج ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. قبرستان میں جوتے پہن کے چلنا اس سے منع کیا گیا. البتہ یہ کہ بڑا قبرستان ہو، راستے خراب ہو، یا راستہ چلنے کا الگ سے بنا ہوا ہو تب جائز ہے، لیکن بہرحال خلاف عادت ہے. اور کسی قبر پر بیٹھنا، تکیہ لگانا، یہ بھی منع ہے. اسی طرح مسجد کے اندر قبر بنانا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام بیماری ہے، بڑے بڑے مزار اور یہ بڑی بڑی خانقاہیں، جتنی بڑی بڑی قبریں ہیں مسجدوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، سب منع ہے، سب حرام ہے. اور بلکہ ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر قبریں کیا ہیں، بلکہ قبروں کو مسجدوں کے اندر ہی قبریں بنا کے وہاں باقاعدہ قبروں کو سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، قبروں کا طواف ہوتا ہے، قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور وہ عطر گلاب سے قبر کو غسل دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. یہ تمام کام حرام ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور شرک وہ جرم ہے کہ پوری امت کے لیے عذاب کا فیصلہ آتا ہے. اس وقت ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ہر چند قدم کے فاصلے پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں. تو قبرستان کا ادب یہ ہے کہ قبرستان جانا آخرت کی یاد آئے، اس کے لیے مسنون قرار دیا گیا، دعا سکھائی گئی. دعا کے الفاظ پہ اگر کوئی مسلمان غور کرے وہ خود سبق ہیں. اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آپ ہم سے پہلے چلے گئے، اب آپ کے بعد ہم نے آنا ہے. یعنی انسان موت کو یاد کرے، ہم نے بھی مرنا ہے. اس لیے قبرستان میں قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا. بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا جسم اطہر موجود ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا. یہ مسجد سے الگ وہ حجرے تھے، وہ کمرے تھے جو آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین کے لیے بنائے گئے تھے. یہ حجرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا. اس لیے آپ کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا جو کہ مسجد سے باہر تھا.
مسجد وسیع ہوئی تو وہ مسجد کے اندر آ گیا، یہ حقیقت میں مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ تو مسجد کے اندر کوئی قبر ہو تو اس کو چھپا دیا جائے یا اس کو الگ کر دیا جائے تاکہ وہ مسجد سے متعلق نہ ہو۔ ایسی مسجد جس کے اندر قبر موجود ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے تمام فقہاء نے منع کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں تمام ائمہ کرام سے سب سے زیادہ شدید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حرام ہے یہ نماز، مناسب نہیں ہے کہ کوئی موقع ضرورت ہو، مجبوری ہو تو پڑھ لی جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی صورت میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسجد میں اگر قبر ہو، اس مسجد میں نماز سرے سے ہوتی نہیں کسی